کی جملہ اقسام اسم و فعل تحت اقسام بیرون اسم صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محمود و اجمع. وہی ارشاد الصرف والے نے اسم کی 3 تقسیمیں کی ہیں. پہلی تقسیم کے اسم بر 3 قسم ثلاثی و رباعی و خماسی. اب پہلی جو تقسیم ہے اسم کی یہ باعتبار تعداد حروف اصلیہ کے ہے. اسم کی 3 تقسیمیں اس مقدمے میں ہیں. پہلی تقسیم باعتبار بولو تو صحیح. پہلی تقسیم باعتبار تعداد حروف اصلیہ کے ہے. پہلی تقسیم. اب یہ جو تقسیم ہے جملہ اقسام اسم و فعل ضبط اقسام بیرون اس یہ دوسری تقسیم ہے. اب یہ اسم کی دوسری جو تقسیم ہے یہ باعتبار اقسام حروف کے ہے. دوسری تقسیم باعتبار پہلی تقسیم باعتبار تعداد حروف اصلیہ کے ہے اور دوسری تقسیم باعتبار اقسام حروف کے. تمامی اقسام اسم و فعل کے 7 قسموں سے باہر رہی. صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محمود و اجوف. صحیح ہے، مثال ہے، محمود ہے، مضاف لفیف ناقص محمود اجوف. اب بعض اصول کہلائے جاتے ہیں اور بعض فروع کہلائے جاتے ہیں. مثلا محمود اصول ہے، صحیح یہ بھی ایک اصل ہے، اور معطل یہ بھی کیا ہے؟ اصل ہے. معطل کا معنی کلمے میں حرف علت کا ہو. اب سوال یہ ہے کہ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اصول اور فروع دونوں کو ذکر کیا مل ملا کر، یا صرف اصولوں کا ذکر فرماتا یا صرف فروع کا. جواب یہ ہے کہ اصولوں کا ذکر کیا. محموز ایک اصل ہے، مضاف بھی اصل، صحیح بھی اصل، یہ 3 اصول ہیں. باقی مثال، لفیف، ناقص، اجوف یہ کیا ہے؟ فروع ہیں. یہ فروع ہیں. اب ان فروعوں کو ان اصولوں کے ساتھ ذکر کر کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے یہ اصول زیادہ مستعمل ہیں تو فروع بھی استعمال میں ان کے ہم پلہ اور برابر کے ہیں. جیسے کہ صحیح زیادہ مستعمل ہوتا ہے، اسی طرح یہ فروع مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، یعنی یہ ہیں فروع لیکن استعمال میں ان اصولوں کے برابر کے ہیں. اس لیے اس شعر کے اندر اصول اور فروع دونوں کو ملا کر ذکر کیا. صحیح آنس کے مقابلے فا و عین و لام اسم یا فعل حرف علت و حمزہ و تضیف نبوت جو ضرب و ضرب بر وزن فعل فعل. صحیح وہ ہے کہ مقابلہ فا کلمہ اسم یا فعل کے اندر حرف علت حمزہ 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں. تضعیف کا معنی 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو. صحیح وہ ہے کہ مقابلہ فا یا عین یا لام کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت حمزہ 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو. جیسے ضرب ضرب بر وزن فعل فعل فعل. اب سوال ہوتا ہے کہ صحیح کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کہ صحیح کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ صحیح کا معنی ہے تندرست. صحیح کا معنی تندرست، کیونکہ اب یہ حرف علت سے بھی پاک ہے، 2 حرف ایک جنس کے ان سے بھی پاک ہے، محمود سے بھی پاک ہے. یہ محمود حمزے کا کلمے میں ہونا یا 2 حرف ایک جنس کا کلمے میں ہو یا حرف علت ہو، اس سے کلمے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے.
اور صحیح تمام تبدیلیوں سے پاک اور صاف ہے، اسی وجہ سے اسی مناسبت سے اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ حرف علت 3 ہے، واو اور الف اور یا، جب تو ان کو جمع کرے تو واء ہوتا ہے۔ محموز آنس کے دروے حمزہ مقابلہ فا یا عین یا لام اسم یا فعل بود۔ محموز وہ ہے کہ مقابلہ فا یا عین یا لام کلمہ اسم یا فعل میں حمزہ ہو۔ اب سوال ہوتا ہے کہ محموز کو محموز کیوں کہتے ہیں؟ محموز کو محموز کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ محموز اس مفعول کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے حمزہ دیا ہوا، حمزہ دیا ہوا، تو اسی مناسبت سے اس کو محموز کہتے ہیں چونکہ اس میں حمزہ موجود ہوتا ہے۔ اب حمزہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، حمزہ اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو محموز العین، حمزہ اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ محموز وہ ہے کہ اس میں حمزہ مقابلہ فا یا عین یا لام کلمہ اسم یا فعل میں ہو۔ وآن برسے قسمت، اور اس محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا وہ ہے کہ مقابلہ فا کلمہ اسم یا فعل میں حمزہ ہو، جیسے امر امر بروزن فعل فعل، جیسے امر امر بروزن فعل۔ اب فا کے مقابلے میں حمزہ ہے، عین کے مقابلے میں میم ہے، لام کے مقابلے میں را ہے۔ محموز العین وہ ہے کہ مقابلہ عین کلمہ اسم یا فعل میں حمزہ ہو، جیسے سأل سأل بروزن فعل فعل، اب عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ محموز اللام آنس، محموز اللام وہ ہے کہ مقابلہ لام کلمہ اسم یا فعل میں حمزہ ہو، جیسے قرء قرأ بروزن فعل فعل، اب فا کے مقابلے میں کاف ہے، عین کے مقابلے میں را ہے، لام کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ مضاف آنس کے 2 حرف اصلی او از یک جنس ہوت۔ مضاف وہ ہے کہ 2 حرف اصلی، تم یہاں ایک لفظ بڑھا دو صحیح، 2 حرف اصلی صحیح ایک جنس کے ہو۔ مضاف وہ ہے کہ 2 حرف اصلی صحیح ایک جنس کے ہو۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مضاف کا معنی ہے دگنا کیا ہوا، دگنا کیا ہوا، کیونکہ اس میں ایک حرف تکرار سے آتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ پھر مضاف پر 2 قسم، مضاف 2 قسم پر ہے، مضاف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی آنس کے در مقابلہ عین و لام اسم یا فعل 2 حرف یک جنس بود، جو مد و مد بروزن فعل و فعل کے دراصل مدد و مدد بود۔ مضاف ثلاثی وہ ہے کہ مقابلہ عین اور لام کلمہ اسم یا فعل میں 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں۔ صحیح کا قید لگاؤ تاکہ حرف علت نکل جائے، 2 حرف اصلی صحیح جیسے کہ مد مد بروزن فعل فعل کے اصل میں مدد مدد تھے۔ مضاف رباعی وہ ہے کہ مقابلہ فا اور لام اول، عین اور لام ثانی کلمہ اسم یا فعل میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے زلزل زلزالا بروزن فعلل فعلالا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کتاب والے نے مضاف ثلاثی کی جو تعریف کی ہے یہ تعریف جامع نہیں۔ کتاب والے نے تعریف کی کہ مقابلہ عین اور لام کلمہ اسم یا فعل میں 2 حرف اصلی صحیح ایک جنس کے ہوں تو اس کو مضاف ثلاثی کہیں گے۔ اب اہل فن کے نزدیک ددانن یہ بھی مضاف ثلاثی ہے، ثالثن یہ بھی مضاف ثلاثی ہے، کالا کن یہ بھی کیا ہے؟ مضاف ثلاثی ہے۔
حالانکہ مضاف ثلاثی کی تعریف ان پہ صادق نہیں آ رہی، کیونکہ مضاف ثلاثی کی جو تعریف کی گئی تھی عین اور لام کے مقابلے میں، اب دادن میں فا اور عین کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہیں، ثالثہ کے اندر فا اور لام کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہیں، کالکا کے اندر فا اور لام کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ اہل فن حضرات ان کو ہفت اقسام میں مضاف کہتے ہیں، لیکن مضاف ثلاثی کی جو تعریف کتاب والے نے کی ہے وہ تعریف ان پہ صادق، بولو تو صحیح، صادق نہیں آ رہی۔ اب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تعریف جو کتاب والے نے کی ہے یہ اکثری تعریف ہے، کلی نہیں۔ اکثری کا معنی عام طور پر مضاف ثلاثی کا استعمال فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں، باقی یہ تعریف کلی نہیں اس کی کہ اسی میں مضاف ثلاثی بند ہو، یہ تعریف اکثری ہے، یہ تعریف کلی نہیں ہے۔ مضاف رباعی کی تعریف کے مقابلے فا اور لام اول، عین اور لام ثانی اسم یا فعل میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے زلزل زلزالا بروزن فعلل فعلالا۔ اب بعض حضرات نے مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی کی ایک اور تعریف کی ہے۔ مضاف ثلاثی وہ ہے کہ کلمہ ثلاثی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ مضاف ثلاثی وہ ہے کہ ایک حرف تکرار سے آئے، بس مضاف ثلاثی کی تعریف کی ایک حرف تکرار سے آئے، پھر وہ چاہے عین اور لام کے مقابلے میں ہو جیسے مدد، فا اور لام کے مقابلے میں ہو جیسے قلق، فا اور عین کے مقابلے میں ہو جیسے ددن۔ بس مضاف ثلاثی کی تعریف جو ہے یہ جامع معنی تعریف یہ ہے کہ جس میں ایک حرف تکرار سے ہے، پھر وہ عام ہے، فا اور عین کے مقابلے میں، عین لام کے مقابلے میں، فا لام کے مقابلے بس ایک حرف تکرار سے آ جائے۔ اور مضاف رباعی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں دو حرف تکرار سے ہو، دو حرف تکرار سے، پھر فا اور لام اول کے مقابلے میں، عین اور لام ثانی کے مقابلے میں ہوں، یا فا اور عین کے مقابلے میں ایک حرف ہے اور دونوں لاموں کے مقابلے میں ایک حرف ہے، بس اس میں دو حرف تکرار سے ہو، پھر چاہے جس کے مقابلے میں ہو وہ عام ہے، چاہے فا اور لام کے مقابلے میں ہو، فا اور عین کے مقابلے میں ہو، فا اور لام ثانی کے مقابلے میں ہو۔ تو مضاف ثلاثی کی تعریف کی ہے جس میں ایک حرف تکرار سے، اور مضاف رباعی کی تعریف۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مضاف ثلاثی کا بھی ذکر کیا، مضاف رباعی کا بھی ذکر کیا، مضاف خماسی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مضاف ثلاثی کا، مضاف رباعی کا، تو مضاف کی تیسری قسم جو ہے مضاف ثلاثی خماسی کہہ دیتا، مضاف کو جو ہے تین حصوں میں وہ تقسیم کرتا، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی، مضاف مضاف خماسی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ اب مضاف ثلاثی میں ایک حرف تکرار سے آتا ہے، مضاف رباعی میں دو حرف، تو جب دو حرف تکرار سے آئیں گے تو حرف اصلی کتنے ہوں گے؟ چار ہوں گے۔ اب اگر مضاف خماسی کا ذکر کرتا تو اس میں کتنے حرف تکرار سے آتے ہیں؟ تین حرف تکرار سے آتے ہیں، چونکہ ثلاثی میں ایک حرف تکرار سے آ رہا ہے، رباعی میں دو حرف تکرار سے ہے، تو خماسی میں تو جب تین حرف تکرار سے آتے تو پھر وہ کتنے بن جاتے؟ چھ بن جاتے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ حروف اصلیہ 6 ہے، حالانکہ حروف اصلیہ 5 سے کبھی بھی اسم کے اندر زیادہ، فعلوں میں حرف اصلی بڑھتے بڑھتے 4 ہوتے ہیں، یا 3 یا 4، اور اسموں کے اندر اسماء جوامد میں حروف اصلیہ یا 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے، تو 5 سے تو زیادہ حروف اصلیہ بالکل ہے ہی نہیں۔ اب اگر مضاف خماسی کا ذکر کرتا
تو مضاف خماسی کا ذکر کرنا اس چیز کو تقاضا کرتا تھا کہ حروف اصلیہ 6 ہو، کیونکہ 3 حرف جب تکرار سے آئیں گے تو 3 حرف جب ڈبل ہوں تکرار سے آئیں تو 6 بن جائیں گے، تو اس کا معنی حروف اصلیہ 6 بنے، حالانکہ حروف اصلیہ کبھی بھی 6 نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف خماسی کا بالکل ذکر نہیں کیا، مضاف خماسی کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ عبید اللہ ہے یا پنجگور والا؟ حبیب اللہ کہاں ہے آپ کا ساتھی؟ عبید اللہ صاحب، ہاں ٹھیک، بیٹھ جاؤ۔ آپ ذرا آئندہ اس طرف بیٹھا کرو تاکہ ذرا نظر آ جائے کہ آپ موجود ہو، ٹھیک؟ اتنی بات آ گئی ذہن میں رہو۔ مثال آنست کے مقابلہ فا کلمہ اسم یا فعل حرف علت ہوا چون وعد وعد بر وزن فعل فعلا۔ اجوف آنست کے در مقابلہ عین کلمہ اسم یا فعل حرف علت ہوا چون قول قال کے در اصل بر وزن فعل فعلا۔ ناقص آنس کے در مقابلے لام کلمہ اسم یا فعل حرف علت ہو جو رمی رما بر وزن فعل فعلا۔ مثال وہ ہے کہ مقابلہ فا کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت ہو۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کہ مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مثال کا معنی ہم مثل ہونا، تو چونکہ یہ قلت تعلیل میں صحیح کے ہم مثل ہے، جیسے کہ صحیح کے صیغوں میں قوانین تھوڑے جاری ہوتے ہیں، اسی طرح مثال کے صیغوں میں بھی قوانین تھوڑے جاری ہوتے ہیں۔ اب قوانین کے تھوڑے جاری ہونے میں تعلیل کی قلت میں یہ صحیح کی طرح ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو مثال کہا جاتا ہے۔ پھر مثال کی 2 قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی۔ مثال واوی وہ ہے کہ مقابلہ فا کلمہ اسم یا فعل میں واو ہو، جیسے وعد وعد بر وزن فعل۔ مثال یائی وہ ہے کہ مقابلہ فا کلمہ اسم یا فعل میں یا ہو، جیسے یسر یسر بر وزن فعل فعل۔ اب سوال ہوتا ہے کہ تم نے مثال کی تعریف کی کہ مثال وہ ہے کہ مقابلہ فا کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت ہو، تو حرف علت کل کتنے ہیں؟ بولو، 3 ہے، واو یا۔ تو باعث ہے کہ پھر مثال کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مثال واوی، مثال یائی، مثال الفی۔ حالانکہ مثال الفی کا ذکر نہیں کیا۔ جواب یہ ہے کہ مثال الفی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ابتدا میں الف اگر آ جائے تو الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور ابتدا میں ساکن ہونا محال ہے، اس لیے مثال الفی کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا۔ اب مثال کی تعریف میں جو اس نے کہا کہ فا کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو یہاں حرف علت سے واو اور یا مراد ہے، الف بالکل مراد نہیں۔ اجو وہ ہے کہ مقابلہ عین کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت ہو۔ اب وجہ تسمیہ، سوال ہوتا ہے کہ اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اجوف کا معنی ہے کھوکھلا۔ کھوکھلا معنی جس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خالی ہو، جیسے کہ یہ لاٹھی ہے، اس کا درمیان والا حصہ خالی ہے۔ چونکہ جب عین کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو صرفی حضرات اس کو صحیح سالم نہیں چھوڑتے، یا اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، جیسے یقولو سے یقولو، یا خود اس حرف کو ہی الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے قوالا سے قالا، یا بالکل اس حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ تقولو سے اقول، پھر اقول، اقل، قل۔ اب یہ قل جو ہے اس کے اندر عین کلمہ اس کا حذف شدہ ہے،
تو صرفی حضرات عین کلمے کے مقابلے میں جب حرف علت آ جائے تو اس کو اپنی حالت پر برقرار نہیں چھوڑتے، کوئی نہ کوئی تبدیلی اس میں کرتے ہیں. تو اس تبدیلی کرنے کی وجہ سے کلمے کا درمیانی جو حصہ ہے وہ یوں سمجھو کہ ایک قسم کا کھوکھلا ہو گیا. اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو اجوف کہا جاتا ہے. اجوف کی دو قسمیں ہیں، اجوف واوی، اجوف یائی. اجوف واوی وہ ہے کہ مقابلہ عین کلمہ اسم یا فعل میں واو ہو، جیسے قول، قال، بروزن فعل. اجوف یائی وہ ہے کہ مقابلہ عین کلمہ اسم یا فعل میں یا ہو، جیسے بیع، بیع، بروزن فعل، فعل. ناقص وہ ہے کہ مقابلہ لام کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت ہو، جیسے رمی، رما، بروزن فعل، فعل. اب سوال ہوتا ہے کہ ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ ناقص کو ناقص، جواب یہ ہے کہ ناقص کا معنی ہے نقص والا. جب ایک کام چل رہا ہو تو آدمی کہتا ہے یہ کام اب تک ناقص ہے، یعنی اس کا معنی یہ مکمل نہیں ہوا ہے. اب جب لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو صرفی حضرات اس حرف علت کو اپنی جگہ پر برقرار نہیں چھوڑتے، یا تو اس کی حرکت کو حذف کرتے ہیں، جیسے یدعو وہ سے یدعو، یا اس کو کسی اور حرف سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے دعا و سے دعا، رما یا سے رما، یا بالکل اس حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ تدعو سے ادعو الی سبیل ربک، یا تتلو سے اتلو ما اوحی الیک. اب بالکل لام کلمے کو انہوں نے بولو تو صحیح حذف کر دیا، لام کلمے کو حذف کر دیا. تو جب لام کلمے میں کو انہوں نے اپنی جگہ پہ برقرار نہیں چھوڑا تو کلمے میں نقص پیدا ہو گیا. اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو ناقص کہا جاتا ہے. ناقص کی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی، ناقص یائی. ناقص واوی وہ ہے کہ مقابلہ لام کلمہ اسم یا فعل میں واو ہو، جیسے دعاون، دعاوا، بروزن. ناقص یائی وہ ہے کہ مقابلہ لام کلمہ اسم یا فعل میں یا ہو، جیسے رمیون، رمیون، رمیا، بروزن فعل، فعل. اب سوال ہوتا ہے کہ تم نے اجوف کی تعریف کی کہ اجوف وہ ہے کہ مقابلہ عین کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت ہو، اور ناقص کی تم نے تعریف کی کہ مقابلہ لام کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت ہو. تو حرف علت تین ہے، تو عقل کا تقاضا ہے کہ اجوف کی تین قسمیں ہوں، اجوف واوی، اجوف یائی، اجوف الفی. اسی طرح ناقص کی بھی تین قسمیں ہوں، ناقص واوی، ناقص یائی، ناقص الفی. حالانکہ اجوف الفی، ناقص الفی کا کہیں ذکر بھی نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرف علت سے یہاں مراد ہی واو یا ہے، الف بالکل مراد ہی نہیں ہے. الف بالکل کیا ہے؟ مراد ہی نہیں ہے. لفیف آنست کے دو حرف اصلی اور حرف علت پاشند. لفیف وہ ہے کہ دو حرف اصلی حرف علت ہو. اب سوال ہوتا ہے کہ لفیف کو لفیف کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ لفیف کا معنی ہے لپٹا ہوا. کیونکہ اب کل حرف اصلی تین ہے تو ان میں سے دو جب حرف علت کے ہوں گے تو تیسرا حرف گویا کہ ان کے اندر مل جائے گا، خلط ملت ہو کر ان کے ہی حکم میں ہوگا. اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو لفیف کہا جاتا ہے. لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مقرون، لفیف مفروع. لفیف مقرون وہ ہے کہ مقابلہ عین اور لام کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت ہو، جیسے تین، طویا، بروزن فعل، فعل. لفیف مفروع وہ ہے کہ مقابلہ فا اور لام کلمے کے حرف علت ہو، جیسے وشیون، وشیا، بروزن فعل، فعل، فعل.
اب سوال ہوتا ہے کہ لفیف مقرون کی جو تم نے تعریف کی ہے یہ جامع نہیں، اپنے افراد کے اوپر مشتمل نہیں ہے۔ لفیف مقرون کی تم نے تعریف کی کہ مقابلہ عین اور لام کلمہ اسم یا فعل میں حرف علت ہو، حالانکہ فا اور عین کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو بھی لفیف مقرون کہا جاتا ہے، جیسے ویل یوم، ویل لکل، ویسے طرح یوم اذن یوم۔ اب یہ ہے لفیف مقرون، لیکن لفیف مقرون کی تعریف ان پہ جواب یہ ہے کہ لفیف مقرون کی جو کتاب والے نے تعریف کی ہے یہ اکثری تعریف ہے، کلی تعریف لفیف مقرون کی یہ ہے کہ جس میں دو حرف اصلی حرف علت کے آپس میں متصل ہوں۔ لفیف مقرون کی کلی تعریف کی دو حرف اصلی حرف علت آپس میں متصل ہو، ملے ہوئے ہوں، پھر چاہے فا اور عین کے مقابلے میں ہو، چاہے عین اور لام کے مقابلے میں ہو، جیسے یوم، ویل، طوی، طوی۔ لفیف مفروق وہ ہے کہ فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وشیٌ، وشا کے اصل میں تھا وشیا، بر وزن فعل، فعل۔ کافی ہے۔